انبیاء کی سنت ہے. نبی مکرم دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے. مگر معلوم ہے کہ وہ استغفار کے لفظ کیا ہیں؟ حدیث ہے ابو داؤد، یہ حدیث نمبر ہے 15 اور 17 جو انٹرنیشنل نمبرنگ حدیث کی، اس کے مطابق نمبر دیا گیا ہے. کتاب الوتر اور باب ہے فی الاستغفار. نبی مکرم دعا کرتے، جب استغفار کرتے تو اس کے لفظ تھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ. اب گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، اللہ سے اپنی سیاہکاریوں کی توبہ کرنی. آپ بحث فرما رہے تھے استغفر اللہ، اللہ مجھ کو معاف کر دے، کافی ہونا چاہیے تھا. مگر آپ نے ساتھ ان لفظوں کو شامل کیا، اللہ مجھ کو معاف کر دے، اور میرا عقیدہ ہے کہ تو ایسا ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو قائم ہے، زندہ ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. میں اب اس حیثیت میں کہ تو اتنے درجات بلند کا مالک ہے اور میں اس قدر گھٹیا ہوں، تیرے در پہ آیا ہوں رجوع کرتے ہوئے، مجھ کو معاف کر دے. فرمایا جو یہ لفظ بولے گا من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له وان کان قد فر من الذنب، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، خواب و میدان جنگ سے بھاگ کر گنہگار ہوا ہو. اندازہ کیجیے، یعنی جب آپ نے محض استغفر اللہ کہا تو اس کی گارنٹی نہیں ہے، مگر جب توحید کا کلمہ ساتھ ملا لیا تو گارنٹی ہو گئی کہ سب سے بڑا جرم آپ نے فرمایا اکبر الکبائر 3 ہے: شرک، والدین کی نافرمانی اور میدان جہاد سے پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا. فرمایا اتنا بڑا اکبر الکبائر جرم بھی ہوا ہے، توحید کا واسطہ دے کے استغفار کرو گے اللہ اس کو بھی معاف فرما دے گا. تو یہ توحید کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے. اس کے علاوہ بے شمار دعائیں آپ کرتے ہیں. اب ہر دعا کا حوالہ دینا اور یا لکھنا بات ہماری لمبی ہو جائے گی، لیکن اس کو آپ نے سمجھ لیا کہ توحید مفزع اعدائہ و اولیائہ، اللہ کے دشمنوں کے لیے بھی جائے پناہ بن جاتی ہے اور اس کے دوستوں کے لیے بھی بن جاتی ہے. بے شمار دعائیں ہیں جن میں اللہ نے، جتنی دعائیں نبی مکرم نے سکھائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب میں کہیں نہ کہیں توحید کا ذکر ضرور ہے. اللہ کو توحید سے پیار ہے. ایک بندہ اس کو پکارتے نا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اللہ کو جب ایک پکارا جائے تو اس کو بہت خوشی ہوتی ہے. اب ہماری گفتگو جو ہے اصل میں جو میں نے عرض کیا توحید کی عمومی گفتگو کے بعد پہلی قسم ربوبیت. ربوبیت اس کی 3 بنیادی اساسی تصورات ہیں جن پر توحید ربوبیت کی عمارت کھڑی ہوگی. 3 تصورات ہیں جن سے مل کر ربوبیت بنتی ہے، اور ان 3 تصورات کا ایک لازمہ ہے، ایک مقتضا ہے. ان تینوں کو میں لکھ دیتا ہوں. پہلا نمبر تخلیق. تخلیق یعنی پیدا کرنا. بادشاہت، تدبیر، نظام کائنات کو چلانا. یعنی توحید کا جو پہلی قسم ہے، جو پہلا مرحلہ ہے، اس میں یہ 3 باتیں جب تک کلیئر نہیں ہوں گی، عقائد میں بہت سے بگاڑ ان 3 باتوں کی حقیقت سے ناواقفیت کی وجہ سے ہے. جہاں کہیں اس کو اس کی حیثیت میں، اس کی اصل میں نہیں جانا جائے گا، وہاں توحید کا بگاڑ نہیں جائے گا، وہاں توحید کے بقیے اڑ جائیں گے. پہلی بات ہے تخلیق. اس کے لیے سورہ اعراف آیت نمبر 54 ہے.
ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے 6 دنوں میں. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، رات دن کے بعد اور دن رات کے بعد دوڑے چلے آتے ہیں. والشمس والقمر، سورج اور چاند کو اس نے پیدا کیا. مسخرات بامرہ، اس کے حکم، اس کے فرمان، اس کے آرڈر کے تابع ہیں کہ جب جہاں جس وقت میں سورج کو حکم دیتا ہے وہ نکلتا ہے. اور جیسا کہ حدیث مبارکہ کو اگر ساتھ ملا لیا جائے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز آفتاب طلوع ہونے سے پہلے اللہ سے اجازت مانگتا ہے، کیا مجھ کو طلوع ہونے کی اجازت ہے؟ غروب ہونے سے پہلے اجازت مانگتا ہے، مجھ کو غروب ہونے کی اجازت ہے. اور جس دن اللہ کو یہ مقدر ہوگا کہ کائنات کو ختم کر دیا جائے، اللہ اس کو طلوع ہونے کی اجازت ہی نہیں. تو یہ اب آگے فرمایا سورج و چاند مسخرات الا لہ الخلق والامر، جو اصل استدلال ہے اس آیت میں، الا لہ الخلق والامر. خبردار اس بات کو سمجھو، کسی توحید بنائی اور صاحب مطالبے کے سمجھو کہ جب اس ساری زمین و آسمان اور کائنات کی تخلیق اس نے کی ہے تو پھر اس کا مطلب کہ اس کی تخلیق میں کوئی اس کا شریک اور ثانی نہیں ہے. لہو، اسی کے لیے ہے خلق، یعنی ہر درجے میں تخلیق کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنا صرف اسی کا کام ہے، ہر درجے میں. آپ غور کریں گے اس آیت میں کہا 6 روز میں پیدا کیا، کیونکہ ہم توحید پر گفتگو کر رہے ہیں، اس طرح کے مسائل بھی واضح ہو جاتے ہیں. 6 روز میں پیدا کیا. سورہ حامیم السجدہ، اس میں فرمایا قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا. وقدر فیها اقواتها فی 4 ایام، زمین کے اندر پہاڑ، نباتات اور مخلوقات جنہوں نے یہاں بسنا تھا ان کے لیے غذاؤں کو اور دیگر اسباب کو رکھنے کے لیے 4 دن مقرر کیے، 4 ایام. اس کے بعد آگے جا کے کہا فقضاہن 7 سماوات فی یومین، پھر اللہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو بھی اس نے 2 دن میں پیدا کیا. بظاہر دیکھنے کو 2 4 اور 2 یہ 8 دن بن جاتے ہیں، جبکہ یہاں سورہ اعراف میں کہا کہ کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا. ایک عام ناظر یا عام قاری قرآن کو پڑھنے والا شاید ان دونوں آیتوں میں اختلاف سمجھے گا، لیکن اس اختلاف کو دفع کرنے کی بھی ضرورت ہے. یہاں کا 6 دن میں پیدا کیا. سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ سورہ القمر آیت نمبر 50 ہے، فرمایا وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، ہمارا حکم تو یہ ہے کہ جب ہم کہہ دیں کسی کام کے ہونے کو تو پلک جھپکنے سے پہلے وہ کام ہو جاتا ہے. پھر 6 روز میں پیدا کرنے کا کیا سبب ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. یعنی اللہ تو کن فرما دے تو پلک کلمح بالبصر، یعنی آنکھ جتنے میں جھپکتی ہے اتنے میں اللہ بڑے بڑے کام وجود میں لا سکتا ہے. تو پھر یہاں 6 دنوں کا ذکر، اس کے لیے 2 باتیں. ایک بات تو یہ کہ اللہ انسان کو غور و فکر اور تدریج کا اصول سمجھانا چاہتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، امام بحقی نے شعب الایمان میں روایت نقل کی ہے، نبی مکرم نے فرمایا العجلۃ من الشیطان والتأنی من الرحمن، جلد بازی تفریح میں کوئی کام کرنا یہ شیطانی وصف ہے، اور والتأنی من الرحمن غور و فکر کے ساتھ انتہائی وقار کے ساتھ امور کو سر انجام دینا یہ رحمانی صفت